بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد شریف میں باب ما جاء فی حد اللوطی میں، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ، کہ کوئی لواطت کرے یعنی مرد کے ساتھ زنا کرے، مرد کے ساتھ زنا کرے یا عورت کے ساتھ زنا کرے، اس کو لواطت کہتے ہیں۔ لواطت کا سزا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کرتا ہے مرد اس کو بھی قتل کر دو، اور جو کروا رہا ہے اس کو بھی قتل کر دو، یعنی دونوں کو ہی قتل کر دو۔ قوم لوط کا عمل جو کرتا ہے اس کو دونوں کو، کرنے والے کو بھی اور کروانے والے کو بھی، دونوں کو قتل کر دو۔ ایسا کرنا حرام ہے، ایسا کرنا ناجائز ہے، ایسا کرنا معاشرے میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے میاں بیوی کی شکل، شادی بیاہ کی شکل نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہوگی، معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چیز عیسائیوں کے یہاں بھی ہے، ان کے بھی یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یہودیوں کے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی لواطت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہندوؤں کے یہاں بھی ہے، ان کے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ بدھ مذہب کے یہاں ہے، ان کے بھی یہ سب جائز نہیں ہے۔ تو یہ عمل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ معاشرے کو ایسا کرنا چاہیے کہ شادی آسان ہو جائے، بیاہ آسان ہو جائے، میاں بیوی کے ساتھ رہنا آسان ہو جائے، یہ عمل کرنا چاہیے، اس کو فروغ دینا چاہیے۔ لیکن اس کی سزا، قتل کی جو سزا ہے وہ عام آدمی نہیں دے گا، وہ اسلامی حکومت ہو، مسلمان والی حکومت ہو، وہاں قاضی ہو، قاضی کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا جائے، وہ گواہ لے گا، گواہ کو تفتیش کرے گا، تحقیق کرے گا، اور یقین ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا کہ اس نے ایسا کام کیا ہے، تو پھر وہ اس کو قتل کرے گا، وہ اس کو سزا دے گا۔ عام آدمی سزا نہیں دے سکتا، عام آدمی اس کو قتل نہیں کر سکتا، کسی اور کے ہاتھ میں یہ قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو پھر معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا، فساد برپا ہوگا۔ ابھی عمر متین نے امریکہ میں لواطت کرنے والے کمیونٹی پر اندھا دھند گولی برسا دیا، اس کے کلب پر گولی برسا دیا، اور سینکڑوں 60 آدمی مر گئے اور سینکڑوں آدمی زخمی ہو گئے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں، عوام اپنے ہاتھ میں لے گا تو انتشار پیدا ہوگا، دشمنی پیدا ہوگی، پورا ملک خراب ہو جائے گا۔ بلکہ اس سے تو نقصان یہ ہوا کہ وہاں لوگوں کو خطرہ ہو گیا۔ ایک آدمی گھر میں سویا ہوا ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اس کو بھی خطرہ ہوا کہ کبھی کوئی آئے گا اور مجھ پر گولی برسا دے گا، کبھی کوئی آئے گا مجھ کو قتل کر دے گا، کبھی کوئی آئے گا مجھ پر جو ہے بندوق چلا دے گا۔ یہ ہر ایک کو خطرہ ہو گیا، اور پورا ملک اب سو نہیں رہا ہے، پورا ملک پریشان ہے، پورا ملک خوف میں ہے، پورا ملک ہراس میں ہے، پورا ملک پریشان ہے۔ تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا نہیں مل رہی ہے، بلکہ جس نے جرم نہیں کیا ہے اس کو سزا مل رہی ہے۔ جس نے جرم کیا اس کو سزا نہیں مل رہی ہے، جس نے جرم نہیں کیا اس کو سزا مل رہی ہے، وہ پریشان ہے، وہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ حرکتیں نہ کریں۔ اس سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ پورا امریکہ میں ابھی مسلمانوں کو جانا بند کر دیا۔ اب اس کی تحقیق ہو رہی ہے، اس کی تفتیش ہو رہی ہے، اس کے لیے بہت سارے کمیونٹی تیار ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو امریکہ میں جانے نہ دیا جائے، مسلمانوں کو امریکہ سے نکال دیا جائے۔ ان کے دماغ میں یہ آ گیا کہ یہ قاتل قوم ہے، یہ ڈسٹرب کرنے والے قوم ہے، یہ لڑنے والے قوم ہے، یہ پریشان کرنے والے قوم ہے، ان قوم کو اس ملک میں نہیں آنے دو۔ یہ ان کے دماغ میں بات آ گئی۔ تو ایسی حرکت کرنا جس سے مسلمانوں سے نفرت ہو جائے، ایسی حرکت کرنا جس کو مسلمانوں کا سر نیچا ہو جائے، ایسی حرکت کا کرنا جس سے مسلمانوں کو پریشانی لائق ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ ابھی تو اربوں ملک، لاکھوں مسلمان دوسرے ملک میں رہتے ہیں جو مسلمانی حکومت نہیں ہے بلکہ وہ دارالامن ہے، وہ امن دے کر کے رہ رہا ہے۔ غیر مسلم کا ملک ہے اور آپ امن دے کے رہ رہے ہیں، وہاں آپ رہ رہے ہیں۔ وہاں اگر ایسی حرکت کیجیے گا، سارا ملک مسلمانوں کو وہاں سے نکلنا پڑے گا، وہاں سے پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور یہ سارے مسلمانوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو ایسی حرکت جس سے کہ پورا قوم پریشان ہو جائے، ایسے نہ کریں۔ ہاں، ایسے کام کرنے والوں کو، لواطت کرنے والے کو روکنے کی کوشش کریں،
اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو سمجھا بجھا کے حلال کام پر لانے کی کوشش کریں، اس کو اس بات کی ترغیب دیں کہ نکاح کے کیا فائدہ ہے، پھر نکاح کو بھی آسان فرمائیں، میاں بیوی کے ساتھ رہنا آسان فرمائیں، ڈسٹرب نہ ہو، ان کو سمجھا کے کہیں۔ اس کے بجائے آپ گولی برسا رہے ہیں، آپ لوگوں کو کر رہے ہیں، لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، اس کی نیندیں حرام ہو گئی ہے، یہ بالکل جائز نہیں، پورا ملک پریشان ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو، آئندہ بھی ایسی حرکتوں سے آپ باز رہیں اور اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ اس قسم کی حرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری باتوں کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ایسا آپ نے نہیں کیا، آپ کو اس ملک سے نکلنا پڑے گا۔ ایسا اگر آپ نے نہیں کیا، ان سارے ملک آپ کا باغی بن جائے گا، آپ کو نکالنے کی مجبور کرے گا۔ اس لیے ایسی حرکتیں نہ کریں آپ۔ اللہ آپ کو جزائے خیرات فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔